خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی پرفضل اور برکت والے نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آپ جن ملکوں جن شہروں میں ہیں، خدا کی برکت خدا کی سلامتی آپ سب پر ہمیشہ ہوتی رہے اور آپ اس کی برکتوں کو اس کی رحمتوں کو حاصل کرتے رہیں اور خدا آپ کی نیک خواہشوں کو آپ کی نیڈ اور ڈیزائر کو پورا کرے۔ آج کی صبح کا آغاز ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے عظیم نام سے کرتے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ آج کے دن آپ اپنے ٹارگٹس کو اپنی اچیومنٹس کو حاصل کریں گے۔ آئیں کتاب مقدس امثال کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، سلیمان بادشاہ جو حکمت اور دانائی اور فہم میں سب سے بڑھ کر ہے، جس کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے، نہ کوئی اس جیسا بادشاہ ہوا اور نہ ہوگا۔ وہ 23ویں باب کی 12ویں آیت امثال کی کتاب میں آپ سے ہم سے یوں مخاطب ہوتے ہیں، تربیت پر دل لگا اور علم کی باتیں سن۔ مسیح میں عزیزو، خدا کا کلام ہمیشہ سے تربیت، علم، ہدایت اور رہنمائی کا باعث ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں وہ تربیت کو، نصیحت کو، ہدایت کو اور رہنمائی کو حاصل کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے خدا کا کلام لوگوں کے لیے ترقی کا، بڑھوتری کا، بہتری کا باعث رہا ہے۔ لوکا طبیب کی انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے جب خداوند یسوع مسیح کے منہ سے کلام کو سنا تو اس نے کہا کہ یہ لوکا طبیب کی انجیل مقدس اس کی 11ویں باب کی 27ویں آیت ہے۔ اس میں لکھا ہے، جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا۔ مسیح میں عزیزو، مسیح کے بارے میں اس کے کلام کو سننے کے بعد ایک عورت ہے جو کہہ رہی ہے کہ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا، تو اس کے جواب میں لکھا ہے، اس نے کہا ہاں، مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کو یہ اعزاز حاصل ہے دنیا قدیم سے کہ یہ وہ کتاب ہے جو بے مثال کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی، دنیا میں سب سے زیادہ پریچ کی جانے والی اور دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب کا اعزاز بائبل مقدس کو حاصل ہے، اور جو اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں پاتا۔ آپ بھی، میرا ایمان ہے کہ ہر روز کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، کتاب مقدس کو ہر روز پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ تربیت، نصیحت، ہدایت اور رہنمائی کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، اور جب تک ہم اسے پڑھیں گے نہیں ہم اپنی زندگی کو بہتر نہیں کر پائیں گے، ہم اپنی زندگی کو درست نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ ہمیں درست راہ بتاتی ہے اور یہ کتاب ہمیں درستگی کی طرف لے جاتی ہے۔ کلام نور ہے اور جب ہم نور کی اور بڑھتے ہیں تو تاریکی جاتی رہتی ہے۔ کلام آئینے کی مانند ہے، کلام جب نازل ہوتا تو شفا نازل ہوتی ہے۔ کلام وہ کلام ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عزت، عظمت اور بزرگی دی ہے۔ تو خدا کے کلام کی عزت کریں، تعظیم کریں۔ خدا کا کلام آپ کے گھروں میں موجود ہے اور اسے ہر روز اس کا مطالعہ کریں، اور جتنے لوگوں نے اسے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، بہت سارے گھر ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن گھروں میں پڑھے لکھے بچے بھی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کو پڑھتے نہیں ہیں۔ بہت زیادہ عرصہ تک بائبل مقدس جو ہے خدا کا کلام انہوں نے اپنے گھروں میں جو ہے وہ کلوز کر کے، بند رکھ کر کے رکھا ہوتا ہے۔
خدا را میں آپ سے التماس کرتا ہوں، یہ آپ کی برکت ہے، یہ کتاب آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ اگر آپ اسے روز پڑھیں گے تو میرا ایمان ہے کہ ہر روز خدا آپ سے ہم کلام ہوگا، اور جب جب بھی خدا لوگوں سے، امتوں سے، قوموں سے ہم کلام ہوا ہے تو ان کی تقدیروں کو خدا نے بدل دیا ہے، ان کے حالات کو خدا نے بدل دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں، آپ چاہتے ہیں آپ پہلے جیسے نہ رہیں، تو پھر ایک ہی ذریعہ ہے، پھر ایک ہی راستہ ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کتاب مقدس، بائبل مقدس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ خدا کے کلام کو جس طرح ہم ڈیلی کھانا کھاتے ہیں، ریفریشمنٹ لیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو وٹامنس اور اپنی غذائیت کا حصہ بناتے ہیں، اس طرح لازم ہے کہ خدا کا کلام بھی ڈیلی اور بلا ناغہ پڑھا جائے، تاکہ آپ ہم سب جو ہیں وہ اس سے برکت کو حاصل کر سکیں۔ آپ کی برکت آپ کے گھر میں ہے، آپ کے پاس ہے، اور وہ کتاب مقدس کی صورت میں ہے۔ آپ اس کا ڈیلی مطالعہ کریں، میرا ایمان ہے کہ آپ برکت پائیں گے۔ اسی کے نام میں آمین۔